اسلام تباہ نہیں ہوگا، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ سیاستدان کو مفادات نہیں ملتے تو کہتا ہے پاکستان خطرے میں ہے، مولوی کو مفادات نہیں ملتے تو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے اور پاکستان بھی ہرگز خطرے میں نہیں ہے۔ اسلام اس لیے خطرے میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور پاکستان اس لیے خطرے میں نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے الہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے الہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کی تیاری فرما گئے۔ بظاہر سبب مرض ہے، شافع محشر بیمار ہے، دنیا کے حکیم، دنیا کے دانا، دنیا کو شفا دینے والے بیمار ہیں۔ بہانہ ہے منصب علی کہ جو فرائض تھے ان کی تکمیل ہو چکی، سند مل گئی، رسید آ گئی آسمانوں سے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آئے کریمہ عرفات میں نازل ہوئی، صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، دین مکمل ہو گیا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر کو ڈھونڈو رضی اللہ تعالیٰ، انہیں مبارک دو۔ تلاش کیے گئے تو آپ ایک کونے میں بیٹھے دارو قطار رو رہے تھے۔ تو عرض کیے گیا کہ حضرت خوشی کا موقع ہے، الحمدللہ دین مکمل ہونے کا، اس بات کی خوشی تو مجھے ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو پھر حضور اس دنیا پہ کیا کریں گے؟ یہ دین کی تکمیل کی جو خوشخبری ہے اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ حضور اب پردہ فرما جائیں گے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور یہاں جلوہ افروز دیں گے۔ جس فرض منصبی کے لیے آئے تھے اگر وہ مکمل ہو گیا ہے، یار دین کو جاننے والے لوگ کتنے نبل شناس تھے، کتنے رمز شناس تھے۔ اس آخری مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت خوش ہوں، اللہ کی سلامتی ہو ان پر۔ مقربین بارگاہ صحابہ کرام جو حجرہ مبارک میں موجود ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، صدیوں بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھے سنیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے اور اس پر کٹ مریں گے۔ تو آج دین کو تقسیم کرنے میں بیٹھا ہے اور کوئی آج سے 14 صدیاں پیشتر تجھ سے پیار کر رہا، تو اس کے پیار کو دیکھ جو آج سے 1400 سال پہلے تیرے پیار کی باتیں کر۔ کون ہے ایسا محبت کرنے والا، کون ہے ایسا کریم؟ میرے اسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہند میں جہاد ہوگا، غزوہ ہوگا، اور بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا غزوہ۔ اصطلاحات جو تھیں جہاد کی ان میں غزوہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور آپ کی حیات طیبہ میں جو جہاد ہوئے اور حضور بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، کسی کو امیر مقرر کیا، انہیں سریہ کا نام دیا گیا۔ تو غزوات و سرایا کی ایک اپنی تاریخ ہے،
غزوات غزوہ کی جمع ہے، سرایا سریہ کی جمع ہے۔ ہم لاہور میں تھے، علماء کی محفل تھی اور یہ اخباری نمائندے تھے۔ سوال یہ آ گیا کہ حضور نے الہند کے جہاد کو غزوہ کیوں کہا ہے؟ ایک محقق نے یہ جواب دیا کہ بھئی لڑائی کو عرف عام میں بھی عربی میں غزوہ کہہ دیتے ہیں، رواج تھا، حضور نے غزوہ کہہ دیا۔ میں نے کہا جی نہیں حضور، بات یہ ہے کہ رواج تب تک رواج رہتا ہے جب اسے عام لوگ یا دنیا دار استعمال کرتے ہیں، وہ رواج رہتا ہے۔ اگر وہ رواج نبی اختیار کر لے تو رواج نہیں رہتا، وہ دین ہو جاتا۔ رواج تب تک رواج ہے جب تک وہ عامت الناس کے پاس ہے، لیکن اگر وہی بات اللہ کا رسول اختیار کرتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے، دین بن جاتا ہے، وہ رواج نہیں رہتا۔ چونکہ نبی رواجات پہ نہیں چلتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند تھی، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ اسے اختیار کر لے، لہذا وہ منزل من اللہ دین بن جاتا ہے۔ تو حضور کا فرمانا غزوۃ الہند، اس کا معنی ہے کہ اس میں وہ توجہ نصیب ہوگی مجاہدین کو جو ان مجاہدین کو نصیب ہوتی تھی جن کے ہر مرکاب حضور بنفس نفیس جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اگر بات یہاں تک ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے، پھر پاکستان کو کیا خطرہ ہے؟ پاکستان رہے گا تو غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ نہ دین کو خطرہ ہے نہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ پاکستان نہ صرف رہے گا، بڑھے گا، پھیلے گا اور سارا بر صغیر پاکستان کہلائے گا انشاءاللہ۔ خطرات ہمارے مفادات کو ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کو خطرہ ہے، خطرہ سیاستدان کے مفادات کو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان کو خطرہ ہے۔ نہ دین کو خطرہ ہے نہ پاکستان کو خطرہ ہے، خطرہ اس کو ہے جو دین کو چھوڑ رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو حفاظت الہیہ کے حصار سے نکل رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو بے دینی کی راہ اپنا رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو یہود و نصارہ کی پیروی اپنا رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو دین حق کو چھوڑ کر بے دینی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے خطرہ ہے ہر بار، ہر لمحہ، ہر آن، اسے محسوس ہو یا نہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ 20 سال آتشفشاں کے دہانے پہ بیٹھا رہے لیکن جب پھٹے گا تو 20 سال کی کسر نکل جائے، وہ خود کو محفوظ نہ سمجھے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو جو لوگ دین سے باہر جی رہے وہ آتشفشاں کے دہانے پہ جی رہے ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آپ نے فرمایا تم تو دوزخ کے کناروں پہ پھرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں تمہارا کردار، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ تم دوزخ کے کناروں پہ پھرتے تھے، فانقذکم منھا، میرے نبی نے اچک لیا تمہیں۔ آج بھی جو دین کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے وہ دوزخ کے بنیرے پہ پھرتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا، ایک ہچکی آئی، موت آئی اور وہ سیدھا لے کر جہنم میں چلی گئی۔ ایک ہچکی کا فاصلہ ہے دوزخ کے اور اس کے درمیان۔